الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کی کس کے لیے؟ ارشاد فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث میں اس کا شمار کیا جاتا ہے جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی وہ احادیث جن کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن علم و حکمت کے کثیر موتی ان میں موجود ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اور آپ کے بھائی سن 9 ہجری میں ایمان لے کر آئے، بہت بڑے عابد و زاہد اور ساری رات اللہ تعالی کی عبادت میں گزارنے والے صحابی تھے۔ مسجد میں سب سے پہلے چراغ جلانے والے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کو خیرخواہی کا نام دیا ہے، جس کے لیے عربی زبان میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نصیحت کسی بھی شے کو تمام آلائش سے پاک کر دیتی ہے اور اسے خالص کر دیتی ہے۔ اسی طرح کسی شے کے عیب کو دور کرنے اور اسے درست کر دینے کو بھی عربی میں نصیحت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں جن ہستیوں اور اشیاء کے لیے نصیحت کا حکم ہے، سب کے لیے نصیحت کے معانی الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام خوبیوں کا جامع ماننا، تمام عیوب سے پاک ماننا، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق اور شریک سے پاک ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا اور اس سے محبت کرنا۔ کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی اس پر ایمان لانا، یہ اعتقاد رکھنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اس کی مختصر ترین صورت بھی یا اس کے مثل بھی نہیں لا سکتا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں پر بھی ایمان لانا کتاب اللہ کے لیے نصیحت کے معنی میں شامل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہوگا کہ ان کی رسالت کی تصدیق کرنا، جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے وہ لے کر آئے اس پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، ان سے اور ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا وغیرہ۔ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہوگا کہ اگر اس سے مراد حکام کو لیا جائے، حکومت کے نمائندگان کو لیا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ جو کچھ شریعت کے مطابق حکم کریں اس میں ان کی بات ماننا، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، ان کو حق کی تلقین کرنا۔ اور اگر اس سے مراد علماء ہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ شرعی احکام میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ ان کی دین و دنیا کے بھلائی کے کاموں میں رہنمائی کرنا، اس کے لیے قول و فعل کے ذریعے ان کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔